ایک بس ڈرائیور تھا تو وہ کالج کی بچیوں کی بس چلاتا تھا. کافی بچیاں اس کی بس میں سفر کرتی تھی. ہوتا یوں ہے کہ ایک بچی جو اس کی بس میں جاتی تھی کالج کے لیے سفر کرتی تھی. ایک دن اس کی نظر اس بچی پر پڑی, اس کو اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا. بچی کی نظر بس ڈرائیور پر پڑتی ہے, اس کو بھی اس کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو شادی کی دعوت دے دی جاتی ہے. جب شادی کی دعوت دی جاتی ہے تو بچی کہتی ہے کہ میرے گھر والے تو کبھی نہیں مانیں گے. وہ بس ڈرائیور اسے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بات کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے وہ مان جائیں. بچی گھر جاتی ہے, اپنی ماں سے بات کرتی ہے, ماں باپ سے بات کرتی ہے, بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ملا کے بٹھایا جاتا ہے, بات کو چلایا جاتا ہے, آگے بڑھایا جاتا ہے. تو گھر والے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی بس ڈرائیور سے نہیں کریں گے. ہماری برادری سے باہر ہے, ہمارے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی قرابت داری نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی نہیں کریں گے. صاف بچی کو انکار کیا جاتا ہے. بچی بچت ہوتی ہے, بار بار کہتی ہے نہ کریں, میری شادی کر دیں. گھر والے کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تیری شادی کریں, لہذا تو اس بات کو چھوڑ دے, اس ضد کو چھوڑ دے. بچی اپنی بات پر اٹکی رہتی ہے, کہتی ہے نہیں میری شادی کریں گے تو ٹھیک, مگر نہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گی. گھر والے سمجھتے ہیں بچی ہے, نادان ہے, 2-4 دن ضد کرے گی, پھر ہم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا یوں ہے, کچھ دن گزرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر گھر والے نہیں مانتے تو پھر کیا کرنا ہے. بچی بھی کہتی ہے, بچہ بھی کہتا ہے کہ ہم بات کر شادی کر لیتے ہیں. جیسے ہی وہ بات کر شادی کر لیتے ہیں, گھر والوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے. وہ بچی چلی جاتی ہے. جب چلی جاتی ہے تو اس کے جانے کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد کوئی رشتہ داروں میں سے, عزیزداروں میں سے کوئی بچی اس بچی کو ملتی ہے جو گھر چھوڑ کر گئی ہوتی ہے, جس نے باپ کر شادی کی ہوتی ہے. وہ پوچھتی ہے کہ اے میری رشتہ دار یا میری بہن یا میری کزن, کوئی بھی نام لے کر پکارتی ہے اور کہتی ہے بتا کیسی زندگی گزر رہی ہے. تو وہ زاروں کی طرح رونے لگتی ہے, چیخو پکار کر کے روتی ہے. وہ پوچھتی ہے, اس کو دلاسا دیتی ہے اور چپ کروا کر کہتی ہے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے, رو کیوں رہی ہے. وہ کہتی ہے میں رو اس لیے نہیں رہی کہ میرا خامن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. تو کہا بتا تو کیسا سلوک کرتا ہے. کہا کہ میرا خامن مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, میرے ساتھ بے تحاشا محبت کرتا ہے, بے انتہا پیار کرتا ہے میرے ساتھ. مجھے کھانے کے لیے لا کے دیتا ہے, مجھے پینے کے لیے لا کے دیتا ہے, مجھے پہننے کے لیے اچھا لباس لے کر دیتا ہے. کہا پھر ہوا کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. تو بڑے دھیمے سے لہجے میں کہتی ہے کہ میری شادی کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے. اب جب بھی میرا خاوند نماز کے لیے جائے نماز بچھاتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا, میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, لیکن میں عرض گزار ہوں میری اس بیٹی کو اس کی ماں جیسا نہ کر دینا. چیخیں نکل جاتی ہیں, آسمان پھٹ جاتا ہے کہ جب ماں یہ بات سنتی ہے کہ اگر میری بیٹی نے وہ قدم اٹھا لیا جو میں نے اٹھایا ہے تو پھر مجھ پر کیا گزرے گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے آج اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں. اگر ماں باپ کی قدر کر لی تو یقین مانے کل ہماری اولادیں بھی ہماری قدر کریں گی. اگر ماں باپ کی قدر نہ کی تو پھر کل ہماری اولادیں بھی ہماری قدر نہیں کرے گی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن آپ کو آپ کی اولاد پڑھ کر سناتی ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب